اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو پریس کانفرنس آپ کو بلانے کا میرا مقصد یہ ہے، کچھ سوشل میڈیا میں اور ہمارے نیشنل میڈیا میں کچھ ہمارے الیکشن کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی باتیں کر رہے تھے کہ مینڈیٹ پر کو چوری کرنا ہے، وہ باتیں ہو رہی، تو اس کو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ 7 جون کا الیکشن جو ہے بڑا پرامن طریقے سے صاف بہت بہترین الیکشن ہو گیا۔ تو اس میں ہونے کے بعد ابھی وہ کہتے ہیں ڈیلے ہے کیا کہتے ہیں اب رزلٹ میں، تو یہ میں آپ کو گزارش کرتے جاؤں بتاتا جاؤں کہ الیکشن ایک سیکشن 98 میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ پول ڈے سے 14 دن کے اندر نوٹیفائی کرنا ہے۔ ابھی اس دوران میں تو وہ فارم 45 تو ان کو تو شروع میں ہی دیا گیا۔ میرے اس الیکشن کا صاف اور شفاف ہونے کا بیان ثبوت یہ ہے کہ تھرو آؤٹ گلگت بلتستان کے 24 حلقوں میں 1391 پولنگ اسٹیشن میں سیکشن فارم 45 سب کو پرنٹڈ سپاٹ ان کو ملا، کوئی شکایت نہیں۔ اچھا، اس دن الیکشن کا بھی کوئی وہ نہیں، وہ صاف ستھرا۔ اب ڈیلے اس لیے ہو گیا کہ ادھر درخواستیں آ گئے ہمارے پاس، کچھ میں ری پولنگ کا، کچھ میں ری کاؤنٹ کا، کچھ میں ری چیکنگ کا، تو آگے تو لامحالہ طور پر ان کو میں نے قانون کے مطابق دوسرے فریق کو میں نے سننا ہوتا ہے، ان کے لیے میں نے نوٹس دیا، ان کا سنا۔ تو 10 جون سے لے کر کل 14 تک 10 11 12 13 14 مسلسل میں نے سماعت کیا، 14 ٹوٹل 14 پٹیشن تھے، وہ کر کے آج میں نے جو سنائی کیا ان میں سے میں نے دریل کا وہ میں نے کلیئر کیا کہ وہ اس کے مطابق اپنا رزلٹ کریں گے۔ اویلیبل ریکارڈ جو ہے دریل کا ہو گیا، اس کے علاوہ گوہر آباد اور تھک کا علاقہ ہے ہمارا جو 16 میں آتا ہے اس کا ہو گیا۔ اسی طرح غیزر کا جو تھا وہ میں نے وہ بھی کلیئر کیا، وہ فنڈر کا علاقہ ہے اس کا ابھی ان کا حلقہ آپ کو اس لیے علاقے کا نام بتاتا ہوں، اور یعنی غیزر کا جتنے تھے سب آج میں نے سنائی کیا، کچھ ڈسمس ہو گئے، کچھ کا میں نے اویلیبل ریکارڈ پر وہ ہوگا، مطلب ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے کہا تقریباً اس طرح۔ اسی طرح ایک نگیر کا ایک تھا وہ بھی ہو گیا۔ استور کے حلقہ 13 اس میں اس لیے رہ گیا کہ اس میں فیصلہ نہیں لکھا تھا، تو وہ پرسوں میں اس میں سنا ہوگا۔ اور چلاس کا حلقہ 15 کا بھی اس میں طاولہ کی طرف سے کوئی درخواست آر او کو دیا گیا تھا، آر او نے ڈی آر او کو بھیجا، ڈی آر او نے مجھے آج میرے پاس ریسیو ہو گیا، اور میں نے ڈیٹ دینے کے ڈیٹ دیا تو اس کے بعد وہ کینڈیڈیٹ خود بھی تھا، اس نے کہا کہ میرا یہ درخواست بعد میں آیا تھا وہ، تو میں نے کہا آپ کا درخواست ہے اس پر تو میں آج فیصلہ نہیں کر سکا، ورنہ اس کا بھی آج میں فیصلہ کر رہا تھا، چونکہ اطاولہ کا یہ درخواست اس کی طرف سے اپلیکیشن نہیں آتی جو کہ ڈیولی ریکمینڈڈ بائی آر او اینڈ ڈی آر او دونوں کا ہوتا، تو اس کے لیے میں نے پرسوں کے لیے رکھا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی پرسوں میں فیصلہ کروں گا۔ ان دی مین وائل تو میں نے جو ری پول کا جو شیڈول تھا وہ میں نے سسپینڈ کیا ہے، تو پرسوں جو فیصلے ہوں گے اس کے بعد ان فیصلوں کی روشنی میں پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ ری پول کرنا ہے، ری کاؤنٹ کرنا ہے یا ری چیک کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ بات، تو دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً پٹیشن وہ ہو گئے ہمارے پاس، تقریباً 16 ریکارڈ جو ہے 16 حلقوں کا کمپلیٹ ہمارے پاس اوکے رزلٹ آ گیا ہے، وہ والا فارم 49 آ گیا ہے 16، تو اب 8 رہ گئے ہیں، تو 8 میں سے آج میں نے جو بتایا ان کا فیصلہ میں نے کیا، تو کل پرسوں تک یہ کلیئر ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی میں جتنا جلد ممکن ہو 3 دن 4 دن یعنی مطلب جو 14 دن ہیں 16 ان کا آ گیا ہے، یہ جو قانون میں ریکوائرڈ ہے 14 دن، تو انشاءاللہ اس پرسکرائب پیریڈ کے اندر میں انشاءاللہ اس کا رزلٹ میں اس کا نوٹیفائی کروں گا، نوٹیفیکیشن کروں گا اس کا۔ یہ تو یہاں تک ہو گیا۔ رہ گیا ابھی لوکل گورنمنٹ کا، لوکل باڈیز کا، اس کا بھی شیڈول کا آج آخری دن ہے، اس کا جو شیڈول دیا نومینیشن کا 9 سے لے کر آج تک کا، آج 15 تک نومینیشن کاغذات آنے تھے، لیکن چونکہ محرم آگے شروع ہے پرسوں سے، تو میرے پاس امام کونسل گلگت سے، اسکردو سے، استور سے میرے پاس اپلیکیشنز آئے ہیں یہاں پر
کہ اس کو محرم مقدس مہینہ ہے تو اس کا یہ 10 دن محرم کا اور 40 دن چہلم تھا، اس کے بعد اس کو رکھنے کے لیے. تو اس لیے ان کے درخواستوں کو میں نے منظور کرتے ہوئے کہ میں اپنے شیڈول کو کل جو ان کا وہ ہونا تھا سیکونرائز، جو نامنیشن تو آج کمپلیٹ ہو گیا، جو سیکونرائز کرنا تھا اس کو میں نے 10 اگست سے فکس کیا ہے. اور یہ الیکشن کا پول ڈے میں نے 2 اپنا اگست کے بجائے 27 ستمبر بروز اتوار میں نے فکس کیا لوکل گورنمنٹ کا نیا. یہ 40 دن یہاں جو محرم کے 10 دن اور چہلم کے 40 دن، تو کوئی 50-52 دن ہوتے ہیں. تو ان کو میں نے 10 اگست سے آگے یہ کروائے ہو گئے. یہ جو ڈاکومنٹس انہوں نے جمع کرائے کاغذات نامزدگی، ان کا سیکورٹی ہو گئی. تو پھر آگے میں نے ابھی 10 ضلعوں کے اپنا چیف جسٹس سے میں انشاءاللہ کنسلٹ کر کے 10 ضلعوں کے 10 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان کو میں نے اپیلیٹ اتھارٹی مقرر کرنا ہے. تو یہ نامنیشن پیپر جن کا ریجیکٹ ہوگا یا ایکسیپٹ ہوگا اس کے خلاف اپیل لوگوں کو سماعت کرنے کے لیے وہ بھی 10 اگست سے شروع ہوگا. وہ تو یہ 10 اگست سے جو رہ گیا ابھی وہ کام 10 اگست سے ہوگا جو نامنیشن ابھی ہوگا. تو پول ڈے ہوگا 27 ستمبر فکس کر دیا اس کا. یہ 40 دن 50 میں نے وہ محرم کا اور اس کا چہلم کا وہ برابر کیا گیا. ان کے درخواستیں تھی میں کونسل گلگت کا، اسکاردو کا امام صاحب نے بھی کہا تھا، اور استور، یہ سب ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ ہمارا مذہبی فرض ہے، سب مسلمانوں کا فرض ہے اس کا احترام کرنا. تو اس کے تو یہ الیکشن کے دوران آپ کو پتہ ہے تو ڈول ڈھماکے کرتے مناسب بات نہیں ہوتا، اس لیے اس کو میں نے مؤخر کیا ہے. تو تیسرا جو اہم بات ہے ابھی الیکٹورل رول پر بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ تو الیکٹورل جو تھا 24 حلقوں کا میں نے کر دیا. ابھی جو الیکٹورل رول ہم نے بنایا ہے وہ اس کے تو 24 حلقے تھے. اس کے پورے گلگت بلتستان میں جو ہے اس کے بتاتا ہوں 1343 اس پر ڈائریکٹ وہ بن رہے ہیں نا، اپنا وارڈ بنے ہیں. تو ان کے ہر وارڈ کا الگ بک بننا ہے. ہر وارڈ کا مطلب یونین کونسل کا، ڈسٹرکٹ کونسل کا ان کا الگ ہوگا. پھر ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی، میونسپل کارپوریشن. تو یہ ابھی انتخابی فہرستوں میں کل سے کئی لوگوں کا مجھے اپلیکیشن بھی آئے، درخواستیں، کہ ایک نے کہا میرا ایک اس میں بلاک میں نام ہے، دوسرے نے کہا میں تو اس کے لیے میں نے سرکولر آج ابھی ایشو کر رہا ہوں تمام فلور گلگت بلتستان کے. اس میں وہ کا فارم رجسٹریشن افسر مقرر کیا میں نے، اے سی اور ڈپٹی ڈائریکٹر صاحبان کو پوری گلگت بلتستان کے. تو اس میں فارم 21، 22، 23 میں نے دوبارہ الاؤ کر دیا. اس کے لیے میں نے 15 دن دیا. تو آپ کے وساطت سے تمام گلگت بلتستان کے عوام کے لیے میری درخواست ہے کہ اب ان کے لیے چانس ہے اپنا وہ جو جس وارڈ میں وہ اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، جس وارڈ میں وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، وہ ابھی ان کے لیے میں 15 دن آج سے میں شروع کرتا ہوں. میں نے کیا ہے ایسی گلگت ہے، دیور ہے، اس طرح پورے جی بی میں نے یہ وہ کر دیا ہے. تو اس میں جا کر اپنا فارم 21 ہوتا، 22 ہوتا، 23 وہ جس